وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستأتی علی الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويظهر فيكم الرويبضة فقالوا يا رسول الله وما الرويبضة قال السفي يتكلم في أمر العامة رواہ احمد۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، قرب قیامت مسلمانوں کی حالت یا بین الاقوامی سطح کے پر کیا حالات بن چکے ہوں گے، اس کی ایک کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی مسلمانوں کے تعلق سے کیا حالات عالمی سطح کے پر اور خود ہمارے اپنے ملکوں کے اندر ہے، اس سے ہر کوئی اچھی طرح واقف ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے پر جو حالات طاری ہوئے ہیں اس کا حل قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، آپ کی سیرت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اسلام قیامت تک کے تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری بیماریاں، خرابیاں، برائیاں ان کو بیان کرے اور ان مسائل کا حل ہمارے سامنے نہ پیش کرے۔ آج ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے دانشوران جو اپنے آپ کو بڑا ذہین و فطین سمجھتے ہیں، امت کے صرف درد کو بیان کرتے ہیں، لیکن درد کا مداوع کیا ہوتا ہے، مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اب یہاں بنیادی طور پر جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اس کے بعد آگے باتیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت کئی الگ الگ الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ستأتی علی الناس سنون خداع، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یعنی انسان کو کثرت کے ساتھ دھوکہ دیا جائے گا۔ اب یہ دھوکہ کیسے ہوگا؟ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قبل الساعہ، قیامت سے قبل یہ حالات طاری ہوں گے، کثرت کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا۔ دھوکہ کیسے دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یصدق فیہا الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا باور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا اپنے طاقت کے بلبوتے کے پر، اپنے سورسوں کی بنیاد کے پر، جو سچ ہے اسے جھوٹ، جو جھوٹ ہے اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کہا، یصدق فیہا الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالات بالکل بدل دیے جائیں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيُؤْتَمُنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو خائن ہوگا، جو عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا، خیانت کرے گا، یہ کون ہوگا؟ اسے امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، جو امانت دار ہوں گے انہیں خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں میڈیا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ پہلے ٹھیک ہے پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، لیکن آج ایک بڑا میڈیا ہمارے درمیان سوشل میڈیا ہے، جو ہر کسی کے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ کیا ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے خبروں کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو بڑے منظم طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مسلمان جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے
इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर फासिक तुम्हारे सामने कोई खबर लेकर आए उसकी तहकीक करो, क्या है इस खबर के पीछे, खबर की सच्चाई क्या है, या इस खबर के जरिए क्या फायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपने तहकीक का हुक्म दिया, खबरें आती थी, तहकीक करने का हुक्म दिया। आज हमारे यहाँ मीडिया के पर लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी खबर आए फौरी तौर के पर शेयर करना, नशर करना शुरू कर दिया जाए, और उसमें समझते हैं कि हम बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं अगर इस तरह की खबरों को लोगों के दरमियान बयान करें। एक वाक़े के तनाजुर में मैं आपको बयान करूं, जंगे खंदक, जंग अहज़ाब का जो मौका था, जिसे खंदक भी कहा जाता है, जब 10,000 का लश्कर मदीना को घेरे हुए था, यानी मुसलमानों की जितनी आबादी नहीं थी उससे बड़ी तादाद में मदीना को मुशरिकीन घेरे हुए थे। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें मुशरिकीन की खबर लाने के लिए भेजते हैं। सख्त सर्दी का मौसम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें क्या उन्हें हिदायत दी थी, वो हिदायत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा से कहा, खबर अगर अच्छी होगी तो उसे तमाम लोगों के दरमियान बुलंद आवाज़ से बयान करना, लेकिन अगर खबर हमारे हक में मुआफिक नहीं होगी उसे चुपके से मेरे पास आकर बयान करना, किसी को मत बताना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है खबरों के ताल्लुक से। हमारे यहाँ अगर मुसलमानों के मुआफिक हो नहीं हो, और ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से अगर कोई ऐसी खबर है, सच्ची है झूठी है, उसकी तहकीक 2 नंबर। अगर मुसलमानों के ताल्लुक से कोई ऐसी बात है जो मुसलमानों को तकलीफ, मुसीबत, दर्द का सामान फराहम करने वाली है, फौरी तौर के पर शेयर करना, नशर करना शुरू कर दिया जाता है। ये अलमिया हमारा। दरअसल आज हमारे अखबारात भी और सोशल मीडिया, गैरों की बात छोड़ दीजिए, ऐसी खबरें लाकर मुसलमानों के मोराल को डाउन करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के पर उनका ईमान डगमगाना चाहते। देखो अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम अल्लाह तबारक व तआला के दर के अलावा कहाँ जाए, हम ईमान वाले होने के बावजूद इस कदर जलील क्यों हैं। ये खबरों के पीछे हमारे ईमान के पर अटैक किया जाता है, हमारे मोराल को डाउन किया जाता है। जबकि जंग उहद के बाद आप सूरह आल इमरान पढ़िएगा, ये कुरान के दर्स का जो एहतमाम ख़ास तौर से इसीलिए किया जा रहा है कि कुरान मजीद की रोशनी में अहादीस की तफसीर के साथ सही हालात से आपको आगाह किया जा सके। जंग उहद के बाद मुशरिकीन ने अफवाह उड़ाई। क्या अफवाह उड़ाई कि बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो चुका है और वो दोबारा मुसलमानों पर हमला करना चाहता है। एक तो पहले ही मुसलमान 70 असहाब किराम के शहीद होने के बाद उनका गम अपने कांधे और दिलों के अंदर लिए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी है, दीगर असहाब किराम ज़ख्मी है। उसके बाद जब ये खबर आती है तो सोचिए कि मुसलमानों के लिए कितना मुश्किल मसला था। जैसे ये खबर मुसलमानों तक पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। उनका ईमान इसकी बुनियाद के पर बढ़ गया, कमज़ोर नहीं हुआ। आज हमारा ईमान इतना डगमगाते रहता है, ऐसी खबरें आने के बाद हम अल्लाह के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में गलत सलत बातें करने लगते हैं कि हम मुसलमान होने के बाद जलील क्यों हैं। कोई अपना जायजा नहीं लेता है, हर कोई दूसरों पर तनकीद करता है। पीछे अब देखिए, एक सही हदीस के अंदर 1-2 बातें ऐसी मिला दी जाती हैं जो हदीस का हिस्सा ही नहीं होती। पीछे सोशल मीडिया के पर मुस्लिम के हवाले से एक रिवायत बड़ी फैली हुई थी, बकिया बातें उसके अंदर सही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। उसमें एक जुमला अटैच किया गया था कि जिस घर में रात को देर तक सोने की आदत हो, यानी देर से सोते हो और सुबह जल्दी ना उठे, तो उस घर में रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यह हदीस के अंदर अटैच कर दिया गया, मुस्लिम का हवाला भी है। लेकिन अब जब आप उस हदीस को मुस्लिम के अंदर तलाश करेंगे वो जुमला आपको नहीं मिलेगा। यानी सही हदीस के अंदर अपनी तरफ से कुछ बातें दाखिल करके लोगों के दरमियान बयान किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है उलमा से करीब रहो। जैसा कि वबाओं के दौर में
डॉक्टर से करीब रहना, उसके सलाह मशवरे के मुताबिक चलने से हमारी सेहत महफूज रहेगी। इसी तरह फितनों के दौर में उलमा के करीब रहने, उनके सलाह मशवरे पर चलने से हम फितनों से महफूज रहेंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया, मैं बहुत सारी बातें इशारे में करूंगा, बहुत सारी बातें खुलकर नहीं बयान की जा सकती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सच्चा होगा उसे झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी। आज हमारे सामने खबरें आती हैं, सोर्सों क्या है? आज लोग कहते हैं कि मीडिया के पर 80% से ज्यादा गैरों का कब्जा है, और वही खबरें हमारे सामने लाकर पेश कर रहे हैं, चाहे फिलिस्तीन की हो, हमास की खबरें हो या दीगर जगहों की खबरें। पेश करने वाला कौन है? वही मीडिया है। तो आप उसके पर कैसे यकीन करते हैं समझ में नहीं आता है। हालांकि इन खबरों के फेक होने का तजसिया गैर मुस्लिम पत्रकार हमारे सामने रखते हैं। एक खतरनाक ट्रेंड चला हुआ है, हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है यह हमें शऊर नहीं है कि कौन मुसलमानों के हक में है कौन मुसलमानों के खिलाफ है, हमें इतना भी शऊर नहीं है। इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये फेक न्यूज जो हमारे सामने आती है, अब आप देखिए मिस्र की जो फौजी ट्रेनिंग हो रही थी उसे उठाकर हमास के साथ फिट कर दिया गया। ये देखो इसराइल के ऊपर अटैक हो गया, हमला कर दिया, लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया। कोई तहकीक नहीं कि कौन सी वीडियो कहां की है, पुरानी कई साल पुरानी, कहीं मुल्क शाम की है, इराक की है, उन वीडियोस को लाकर मौजूदा हालात के पर पेश किया जाता है ताकि मुसलमानों के जज्बात को भड़काया जा सके। आप गौर कीजिए, आखिर ये सारी चीजें आती कहां से हैं और इन्हें फॉरवर्ड कौन करता है? हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के मैसेज वीडियोस के आने के बाद उसे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि जो भेज रहा है उससे तहकीक करें कि कहां से तुमने लाकर पेश किया है। बगैर तहकीक, बगैर सबूत के कोई चीज आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हदीस है, इमाम मुस्लिम ने अपने मुकद्दमे के अंदर जिस चीज को बयान किया कि अगर कोई शख्स बगैर तहकीक के कोई बात आगे बढ़ाता है, युरा अन्नहु कज़िब, जिसके बारे में लगता है कि वह झूठ है, फहुवा अहदुल काज़िबैन, तो वो जो दो झूठों में से एक झूठा है। यानी एक झूठ जिसने बयान किया और दूसरा जो उसे आगे बढ़ा रहा है बगैर तहकीक के और बगैर किसी तस्दीक के। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो सच्चा होगा उसे झूठा साबित करने की कोशिश की जाएगी और जो झूठा होगा उसे सच्चा साबित किया जाएगा। अमानतदार को खाइन, खाइन को अमानतदार, ये सारी चीजें, बल्कि बहुत सारे मुल्क जो हकीकत में मुसलमानों के लिए खाइन हैं, अंदर बैठकर गैरों के साथ मुसलमान पूरे मुल्क का सौदा किया जाता है, उन्हें अमानतदार खलीफा बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि बाकायदा दुश्मनान इस्लाम से मिले हुए हैं। और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, खुली बातें हैं जो आपके सामने आती हैं। उसके बाद भी हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। पहचानने की कोशिश कीजिए हकीकत में कौन दुश्मनान इस्लाम के साथ मिला हुआ है और कौन इस्लाम और मुसलमानों का दोस्त है। ये मीडिया का इस्तेमाल बड़ा खतरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वयज़हरु फीकुम रुवैबदा, तुम्हारे दरमियान रुवैबदा का ज़ुहूर होगा। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह का रसूल ये रुवैबदा कौन है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सफ़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, बेवकूफ़ जो आम हालात के बारे में बातें करेगा, उसे अपने घर को संभालने की ताकत नहीं है, इतना गड्स नहीं है कि अगर अपने घर के अंदर इख्तिलाफ हो जाए या पड़ोस के साथ झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कोई मसला हल हो जाए, उसे हल कर सके। वो बैनुल अक़वामी सतह के पर बातें करता है। सऊदी को ये करना चाहिए, तुर्की को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए। ये 5 रुपए की चाय पीने के बाद होटलों के पर बैठकर लोग मशवरे करते हैं, तबसरे करते हैं। वही बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। अब यहां आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट है जो कैंसर से जूझ रहा है, मौत से जूझ रहा है, आपको उसे दवा देने की सलाहियत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसे जहर दे देंगे या बगैर किसी सलाहियत के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के आप उसके पर कोई भी दवा आजमाना शुरू कर देंगे? उमूमी तौर के पर ये जो हालात मैं बयान कर रहा हूं,
جب ہمارے پاس ان چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو ہم بلا وجہ کیوں اس کے پر دوا آزمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے نہ طاقت ہے. جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، بہت اہم حدیث ہے جو قرب قیامت واقع ہونے والے معاملات کو آپ نے بیان کیا. سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور تمہارے درمیان روئے بزا یعنی ایسے بیوقوف لوگوں کا ظہور ہوگا جو عمومی معاملات کے اندر باتیں کریں گے. اور یہاں شریعت کے معاملات بھی ہیں. شریعت کے معاملات میں بھی آپ دیکھیے کہ علماء کو چھوڑ کر غیر علماء، یعنی جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، شریعت کے اصول اور ضابطوں سے واقف نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو علماء سے بزن کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں ایک سمپل سی بات ہے. میں ایک کچھ پرانی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک طبقہ مسلمانوں کے درمیان ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، ابو داؤد کی روایت، کہ تمہارے درمیان ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جو قرآن کے اندر حلال پاؤ اسے حلال مانو، اور جو اس میں حرام پاؤ حرام مانو. تمہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے گاؤں تکیے کے پر ٹیک لگا کر کہے گا، اور وہ چیز آج ہمارے سامنے ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی قرآن کی دراصل پہرے داری کرنے والی چیز احادیث ہیں، اور جو چور ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ پہرے داروں کو ہٹا دیا جائے تاکہ آسانی کے ساتھ چوری کی جا سکے. تو چوکی دار سے ڈرنے والا چور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کی چوکی دار ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے محافظ چوکی دار اصحاب کرام ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی من مانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں وہ اصحاب کرام کے پر تنقیدیں کرتے ہیں تاکہ آپ کی احادیث کو غلط معنی اور مفاہیم کے ساتھ پیش کیا جا سکے. اسلام کی جو مراد ہے اس سے ہٹا کر لوگوں کے سامنے معنی اور مفاہیم کو پیش کیا جائے. تو ایسے آپ کو سوشل میڈیا کے پر مل جائیں گے. تو ان لوگوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے. یہ بھی وہی ہے الصفی یتکلم فی امر العام، یعنی جسے فن حدیث کا علم نہیں، اسلام کے اصول اور ضابطوں کا علم نہیں ہے، وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرے گا، صحابہ کے بارے میں باتیں کرے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر فتوے لگائے گا. جب اللہ ان سے راضی، اللہ کہہ رہا ہے نا رضی اللہ عنہم، اللہ اصحاب کرام کی جماعت سے راضی، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ یہ اپنی ناراضگی جتلا کر کیا اصحاب کرام کے بارے میں فیصلہ کریں گے؟ انہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں، صلاحیت نہیں، اور یہ اصحاب کرام کی جماعت کے پر تنقیدیں کریں گے، فیصلہ کریں گے. یہ اسی حدیث کے مصداق ہے. یہ وہ حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ حالات آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کے بعد سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس کا جو معاملہ ہے، جو صلاحیت ہے، گڈس ہے، جس کی جو فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے کام کرے گا. ہر ایرے گہرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے حالات کے پر تبصرہ کرے. قرآن مجید صاف کہتا ہے خبروں کے آنے کے بعد، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی خوف یا امن کی خبر آتی ہے، أَذَاعُوا بِهِ، اسے وائرل کر دیتے ہیں. اذاؤ بھی کا جو ترجمہ ہے نا آج کے اعتبار سے وائرل، فوری طور کے پر سارے لوگوں کے درمیان نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کہتا کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے رسول اور جو ذمہ داران ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جو قوم کے انتہائی سنجیدہ باشعور لوگ ہیں، ان لوگوں تک پہنچاتے تو یقیناً وہ اس کی تہ تک پہنچتے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، یا اس خبر کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، اس خبر کو مسلمانوں کے درمیان پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، سب سمجھ میں آ جاتا. قرآن مجید ہمیں اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہے. اگر ہم ان اصول اور ضابطوں کے مطابق سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور ہر کوئی ہمیں آسانی کے ساتھ استعمال کرے گا اور ہمارے ذہن و دماغ کے پر مسلط ہوگا، فکروں کے پر غالب ہو جائے گا.
چلیے ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد اب آگے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ حج کی، یہ مسلمانوں کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ جب مسلمان انتہائی پریشانی اور غیروں کی طرف سے تکالیف کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے دین کے مطابق چلنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ قوی، سب سے طاقتور اور سب سے غالب ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب سے طاقتور ہے اور وہی غالب ہے اور وہی مدد کرے گا، اس کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو ہم کسی اور رخے پر جاتے کیوں ہیں؟ ساری طاقتوں اور قوتوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور وہی غلبے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اب اللہ ہمیں مدد کیسے دے گا؟ ہمارے ہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے مدد کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، تو ہم اسے اپنی شرطوں کے مطابق قرض نہیں مانگیں گے، مدد نہیں مانگیں گے، یہ میری شرط ہے، اس کی بنیاد کے پر آپ مجھے مدد کیجئے، نہیں، وہ اپنی شرط لاگو کرے گا، اس شرط کے پر تمہیں یہ چیز دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں قرض دیا جائے گا۔ تو اللہ نے کیا شرط رکھی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اللہ جب انہیں زمین کے پر غلبہ دے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پر قرآن بیان کرتا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے۔ پہلے ہی نمبر کے پر اگر ہم آئیں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور آج عالمی سطح کے پر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے پر کیا ہو رہا ہے، یہودی کیا کر رہے ہیں، یہاں ہمارے درمیان اگیار کیا کر رہے ہیں، اس کے پر بڑے بڑے بیان اور تفسیریں دینے والے کیا اللہ کی اس پہلی شرطوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ نماز کا قائم کرنا، اللہ نے شرط رکھی ہے، سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرنا، اور وہی معاملہ آج ہمارے درمیان ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیز نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، یعنی جشن مناتے ہیں آپ کی ولادت کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، آپ کے دین کے مطابق اپنی زندگی، اپنی نماز، اپنا عقیدہ، اپنی عبادت، اپنی تجارت، کچھ نہیں منائیں گے لیکن اظہار برابر کریں گے۔ یہی معاملہ ہمارا بن چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز کا قائم کرنا، اس کے بعد وَآتَوْا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باتیں فلمی ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر ایک فلم کا بائیکاٹ ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اگیار اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو مسلمان اسے ہٹ کرنے کے لیے 100 کروڑ سے زیادہ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، 100 نہیں بلکہ 1000 کروڑ سے زیادہ۔ یہ مسلمانوں کی پسماندگی ہے، گھٹیا سوچ کی علامت ہے۔ اگر انہی لوگوں کو مسلمانوں کے لیے آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کے کالج کے بنانے کے لیے آپ 1 کروڑ روپیہ مانگیے تاکہ ہماری بچیاں محفوظ علاقے کے اندر رہ کر اسلامی تعلیم کے مطابق عصری تعلیم کو بھی حاصل کر سکے، ان کے لیے بہترین تعلیم کا نظام کیا جا سکے، کون دے گا؟ نہیں دیں گے۔ پیچھے میں نے ایک مدہ تفسیرہ بھی کیا تھا، یہ بڑے بڑے تفسیرے جب تمہارے پر ہوں گے نا، جب ہماری ایمانی کیفیت اور بدعمالیوں کا پتہ لگے گا۔ پیچھے مالیگاؤں کے اندر گڑکے کے خلاف، نشے کے خلاف باقاعدہ مہم چھیڑی گئی تھی، تو اس وقت تجزیہ نگاروں نے باقاعدہ ان ساری چیزوں کو رپورٹ کی شکل میں پیش کیا کہ صرف مالیگاؤں کے اندر 350 کروڑ روپے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پوڑی، ان ساری چیزوں کے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بجٹ ہے۔ اب اس سوچئے مسلمانوں کی آبادی کتنی زیادہ ہے، 80% مسلمان ہے، اس میں نہیں کچھ تو 200 کروڑ مسلمان خرچ کرتے، یعنی اپنی موت، اپنی بیماری کو خریدنے کے لیے جو قوم سال کا 200 کروڑ خرچ کرتی ہے، وہ اپنی تعمیر اور اپنی ترقی کے لیے 100 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں
حالات کا جائزہ لیجئے، صرف باتیں کرنے سے نہیں، مسائل کا حل نکالنا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے مسائل کا حل ہے، اور یہ اتنا اسٹرانگ مالی پوزیشن ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں اگر ہم اسے صحیح طور کے پر نافذ کریں۔ مجھے یاد آتا ہے جارج برنارڈ شاہ، یہ ایک غیر مسلم مفکر ہے، دانشور ہے، اس نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی، آپ اسے تنقید بھی سمجھ سکتے ہیں اور اعتراف بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ جیسا نظام ہے، اس کے بعد اتنے سارے غریب اور بھکاری اس قوم کے اندر کیوں پائے جاتے ہیں؟ یہ اعتراف بھی ہے، تنقید بھی ہے۔ اعتراف اس بنیاد پر کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور کے پر نافذ کر دیا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں غریب اور بھکاری نہیں پائے جائیں گے، یہ اعتراف ہے۔ اور تنقید، اعتراض اس بنیاد کے پر کہ مسلمانوں نے اسے نافذ ہی نہیں کیا، تبھی تو مسلمانوں کے درمیان اس قدر بھکمری، غریبی اور بھکاری پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے۔ اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، صرف ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری مدد، نصرت کا اکیلا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ شرط رکھتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمیں اپنے فریضے اور ذمہ داری کی طرف توجہ دینا ہے۔ صرف جذباتی نعروں کے اندر بہنا، جذباتی باتیں سننا، جذباتی خبریں اور اس کے مطابق غلط سلط اقدامات کرنا، جس سے خود بھی پریشان ہونا، دوسروں کو پریشان کرنا۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلا وجہ کسی دیوار سے جا کر اپنا سر مت ٹکراؤ۔ مسلمان بہت ہی ذہین ہوتا ہے، بہت غور و فکر کرنے والا، دور اندیش ہوتا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض، زمین پر جب انہیں غلبہ ملتا ہے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ صرف فضائل بیان نہیں کرنا ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ جس طرح معروف میں، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں، اس کی ذات و صفات میں اکیلا ماننا، اسی طرح تمام منکرات میں اور تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام شرک ہے۔ اگر ہم شرک کو نہیں جانیں گے تو بتائیے ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ہم ایسے تھیلے کے اندر یا ایسے برتن کے اندر اپنی نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، ساری زندگی اگر لگا دیں گے اس میں کبھی ہمارا ذخیرہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلے ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا جو شرک، بدعات، خرافات، گناہوں کی شکل میں، بغاوت، سرکشی کی شکل میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا، تب اس میں کچھ بیلنس ہوگا اور ہماری نیکیاں جمع ہونے والی ہے۔ قرآن نے صاف کہا یہ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ہوگا، اس کے بغیر معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اب رہا معاملہ جو مسلمانوں کے حالات فی الوقت بنے ہوئے ہیں، یہ تو ہر کسی کو پتا ہے۔ اب ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری قرآن مجید نے بیان کی ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ اس بارے میں یقیناً پوچھنے والا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے میں درد اٹھتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو اگر ہمارے سینوں کے اندر دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اس کا درد محسوس نہ ہو تو ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اب اس درد کو محسوس کرنے کے ساتھ ہم سے جتنا بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے محاسبے کا بھی وقت ہے کہ کل ہمارے ساتھ ایسے حالات نہ بن جائے۔ اگر ہم نے بدعمالیاں کی، اس لیے ایک بہت پیارا قول ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی جیسا عمل کریں گے ویسے ہمارے پر مسلط ہونے والے ہیں۔ یہ صاف طور کے پر سمجھ لیجئے گا، ہمارے اعمال ہی در اصل ہمارے پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے حکمراں ملیں گے، ہم بدعمالیاں کریں گے تو ایسے ہی ہمارے پر حکمراں مسلط ہونے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں انتہائی عادل اور ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا حکمراں مسلط ہوگا، نہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے پر حکمراں مسلط ہوں گے۔
تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہو سکے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بن سکتا ہے تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے، تو ہمیں دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ایسے حالات میں نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، اور انفرادی دعاؤں کے اندر ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ان کی مدد کے لیے بہت ساری دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کمزور ہیں لیکن تو طاقتور ہے، پروردگار تو غالب ہے، تو قوی ہے، اور اسی بنیاد کے پر اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں پر ہم جائیں اور اپنی فریاد کو پیش کر سکے۔ پروردگار یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور آج مسلمانوں کے پر جو بھی ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت اور سیاہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے۔ پروردگار جو خطا، جو غلطی جس کی بنیاد کے پر آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جن کی جان، مال، عزت و ناموس کے پر حملہ ہو رہا ہے، پروردگار تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جاننے والا ہے، سب چیز تیرے علم میں ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، پروردگار ان کے جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو ہی محافظ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ پروردگار تو ہر طریقے سے مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ہر اعتبار سے ان کے دین کی، ان کی جان و مال، ہر چیز کی حفاظت فرما، اور جن گناہوں کی پاداش میں یہ سزائیں، یہ عذاب ہمارے پر مسلط ہوا ہے، ہمیں ان گناہوں کو سمجھنے، انہیں ترک کرنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔